جی میرا دل میں یہ سوال ہے کہ میں اپنے آپ سے سوچ سوچ کے میں بتا رہا تھا کہ میں اپنے بیوی کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ ہم بستری کرو پیچھے راستے سے، تو اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں طلاق دوں گا۔ میں اپنے آپ سے بات کر رہا تھا، پھر میں بتائیے میں کیا باتیں کرتا ہوں، کیا سوچتا ہوں، پھر میں بتائیے تو پورا لوگ ایسا دھمکیاں دیتا ہے اور ایسا بات کرتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ یہ بات میں الکریم۔ اپنے آپ سے کر رہا تھا، نہ میں نے بیوی کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا، بس میں نے ویسے ہی بات کیا، تو اس پہ تو کچھ یعنی نہیں ہوتا ہے، طلاق وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں جو خطرناک بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں وسوسہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی ایسی بیماری ہے جو صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ خاندانوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ وسوسے شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدے کے متعلق بھی ہوتا ہے، کبھی بیوی بچوں کے متعلق بھی ہوتا ہے، کبھی خاندانوں کے مطابق بھی ہوتا ہے، تو کبھی بیوی کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ آیا وہ پاک دامن ہے یا نہیں، بچوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مختلف طریقے سے شیطان دراصل شک اور شبہ میں آپ کو مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت کمزور دل ہیں، جنہیں حوصلہ نہیں ہوتا، تو وہ ایسے وسوسوں سے تنگ آ کر اپنے آپ کو بہت عجیب و غریب قسم کے نقصانات پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مسلمان کو کوئی تکلیف اور پریشانی، بیماری، فکر و غم اور مصیبت نہیں لاحق ہوتی، یہاں تک کہ جو ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، مگر اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، اس کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو وسوسوں کے سلسلے میں یہ خیال رکھنا کہ وسوسے اگر ہمیں ہو گئے ہیں تو یہ کام ہم نے سوچا تھا کہ جناب اگر میں اس طریقے سے اس بیوی سے کہوں گا کہ وہ میرا کام نہیں کرے گی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے وسوسے اور ان کے دلوں کی بات جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا زبان سے بات نہ کر لیں معاف کر دی ہیں۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ اہل علم کے یہاں عمل بھی اسی پر ہے کہ جب انسان اپنے دل میں ہی طلاق کی بات کرے اور اسے زبان پر نہ لائے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین وہ فرماتے ہیں کہ وسوسے میں مبتلا شخص کی طلاق واقع نہیں ہوتی، اگرچہ وہ زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کر دے اور اس سے طلاق مقصد نہ ہو، اس لیے کہ یہ الفاظ وسوسے والے شخص بغیر ارادے اور قصد کے ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ اس پر مبہم ہے، جو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ طلاق کے الفاظ، شیخ محمد بن صالح شیخ بن باز نے بھی فرمایا کہ وسوسے کی وجہ سے بعض مرتبہ خود بخود الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، طاق کرنا شروع کر دیتا ہے، طلاق تک وہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں جو میرے بھائی آپ نے تذکرہ کیا ہے اپنے سوال میں، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کو، یہ صرف خیالوں کی بنیاد پر طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ قصداً طلاق کی نیت سے طلاق کے الفاظ آپ ادا کریں۔ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ آپ ادا کر دیں اور طلاق دے بھی دیں اور آپ کی نیت بھی ہوتی ہے طلاق دینے کی، لیکن عورت اگر حیض سے ہے یا آپ نے اس کو ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی ہے تو شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، الا یہ کہ اس طلاق کو، یہ جو وسوسے کی طلاق ہے اور وہ بھی ایسے وسوسے میں کہ جناب میں
اپنی بیوی سے کہوں گا کہ وہ مجھے اگر پچھلی شرمگاہ سے لطف اندوز ہونے سے منع کرتی ہے تو میں تم پر طلاق دیتا ہوں، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ آپ نے گویا کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا ہے، اور حرام سے بچانے کے لیے اگر آپ اپنے اوپر، شاید آپ نے ہی مجھ سے رابطہ کیا تھا طلاق کے بارے میں، تو اگر آپ نے اپنے آپ کو مشت زنی سے بچانے کے لیے کنڈیشن کی طلاق رکھی تھی تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، جو میں نے آپ کی ویڈیو آپ کے سوال کا جواب دیا تھا۔ تو آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور آپ کو اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے، اور وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، بلا شبہ وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، جب اس حالت کو پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور باز آ جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وسوسوں اور برے خیالات کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ کیونکہ اور یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا قوی اور دل اس کا مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اوہام اور خرافات اپنی جگہ نہیں بنا پاتے۔ اور شیخ عبداللہ المطلق سے کسی نے پوچھا، ایک عورت نے سوال کیا کہ وسوسہ مجھے آ کر بہت تنگ کرتا ہے تو اس کا حل بتا دیجئے۔ شیخ عبداللہ المطلق نے کہا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر یہ کہے کہ جناب آپ مسلمان ہیں، کافر ہو جائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور 1 کروڑ روپیہ بھی آپ کو دے، وہ کہہ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو اس کو مار دوں گی، اس کو بھگا دوں گی، چل ملعون یہاں سے دفع ہو جا۔ تو وہ عورت آن لائن گفتگو کر رہی تھی۔ شیخ نے کہا بالکل ایسے ہی آپ کو شیطان کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جب شیطان آپ کے پاس آتا ہے نا اور شیطان آپ کو ورغلاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو شیطان کو یہی الفاظ کہنے چاہیے کہ جا ملعون، میں تجھ سے اثر انداز ہونے والی نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ پر توکل رکھتی ہوں۔ صحیح مسلم میں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا۔ میں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان جسے خنزب کہا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو اور اپنی بائیں جانب 3 بار ایسے کر دو نماز کی حالت میں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اسے دور کر دیا۔ حضرت عثمان یہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور آپ کو اس طرح کی جو وسوسے ہیں نا اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ نے بہت خیال رکھیں، اور اس چینل کو اگر ابھی تک کسی نے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون